آقا نے فرمایا کہ اگر جانا ہی ہے تو بچوں کی آواز سن رہے ہو، العطش العطش کی آوازیں بلند، پیاسے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کے ارادے سے جاؤ، مشق لے لو، جاؤ، خدا حافظ۔ حضرت عباس تشریف لے گئے۔ اب ٹھہریے گا، بس یہاں پر ایک منظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اہل معنی، وہ اہل کشف، وہ اہل درد جنہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وقت بھی اور بعد میں بھی۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ روز عاشورہ ترتیب اس طرح تھی کہ آقا امام حسین علیہ السلام نے 2 بڑے علم سجے تھے۔ یوں تو 12 علم سجائے تھے آپ نے، چھوٹے چھوٹے 12 علم سجائے تھے، تاریخ عرض کر رہا ہوں۔ اور 2 بڑے علم تھے، ایک علم اپنے خیمے کے سامنے نصب کر دیا تھا اور اسی کے پھریرے کے نیچے اپنے فرس مبارک پر تشریف فرما تھے۔ صبح عاشور سے مستقل اسی جگہ تھے، جاتے تھے میدان میں پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، جاتے تھے میدان میں پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب کوئی پکارتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول آپ پر سلام، یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام۔ جاتے تھے، اس کا لاشا اٹھاتے تھے، لا کے رکھتے تھے فسطاط میں، پھر اسی جگہ آ کر اسی پرچم کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک پرچم وہ تھا جو آپ نے حضرت عباس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اب جب خود حضرت عباس تشریف لے گئے ہیں تو نہ پوچھئے کہ خیمے میں مخدرات عصمت و طہارت کا کیا عالم تھا۔ زینب، ام کلثوم، رباب، لیلہ، فضہ، سکینہ، فاطمہ بنت الحسین، رقیہ بنت علی، پورے اہل حرام در خیمہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سب کی نظر روح مبارک حسین پر ہے۔ بیویوں کی نظر آقا حسین کے چہرے پر ہے۔ آقا حسین اپنے گھوڑے پر، اپنے فرس پر تشریف فرما ہے، نگاہ میدان میں ہے، نگاہ میدان میں، میدان کربلا میں نشیب و فراز ہے۔ جب آقا عباس کسی بلند مقام پر ہوتے ہیں تو پرچم نظر آتا ہے، علم نظر آتا ہے۔ جب کہیں نشیب میں جاتے ہیں علم بھی نظر نہیں آتا تو حسین رکاب پر زور دے کر اٹھتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجرکم علم نظر آ جاتا ہے تو اطمینان ہوتا ہے۔ حسین کے چہرے پر اطمینان بیویوں کو سکون دیتا ہے۔ ایک مرتبہ بس آقا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، جب عباس کے ہاتھوں سے علم چھوٹا ہے تو بس حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، بیویوں نے اسی وقت کلیجہ تھام لیا، ہائے عباس بھی گئے، اور حسین پھر اس علم کو وہاں چھوڑ کر جس کے سائے میں کھڑے تھے میدان میں تشریف لے گئے۔ یاد رکھیے گا یہ منظر، میدان میں گئے، عباس تک پہنچنے کے لیے تیزی سے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر گھوڑا چلتے چلتے درمیان میں رکا۔ آقا حسین نے خطاب کیا ہے اس سے، میرے وفادار راہوار، بس اب آخری لمحات ہیں جہاد کے، کچھ دیر اور ساتھ دے دے۔ گھوڑے کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس نے عجب انداز سے حسین کو دیکھا، اپنے سوار کی طرف دیکھا، زمین کی طرف اشارہ کیا۔ آقا حسین نے دیکھا کہ بھائی کا کٹا ہوا بایاں ہاتھ پڑا ہوا، گھوڑے سے اترے، بایاں ہاتھ اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے، آگے بڑھے، چلتے چلتے گھوڑا پھر رکا، ایک مرتبہ پھر اس نے اشارہ کیا زمین کی طرف۔ آقا نے دیکھا بھائی کا داہنا ہاتھ پڑا ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آقا حسین پھر اترے، ہاتھوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اب پھر گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور میدان میں پہنچے جہاں حضرت عباس حسرت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ عجب جملہ ہے یہاں پر، کہتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، ایک آنکھ میں لہو تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی
تو حضرت عباس نے کہا اگر میرا قاتل ہے تو اتنی دیر انتظار کر لے، میں نے آواز دی ہے میرا آقا ضرور آئے گا، فرزند رسول ضرور آئے گا۔ حسین نے یہ جملہ سنا، دل تڑپ گیا، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، اور ایک مرتبہ میں نہیں کہہ سکتا کس انداز سے عباس کے سر کو چوما ہوگا، کس انداز سے جھکے ہوں گے، میرے بھیا عباس میں ہوں حسین، میں آ گیا ہوں۔ آقا آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، آرزو ہے کہ آپ کو آخری مرتبہ دیکھ لوں دنیا سے جاتے جاتے۔ امام نے اپنی دامن عبا سے لہو صاف کیا، عباس نے ایک مرتبہ آقا حسین کے چہرے کو دیکھا اور روح پرواز کر گئی، مگر اس کے درمیان ایک مکالمہ اور ہوا ہے۔ حضرت عباس نے تمام مکالمے نہیں گزارش کر سکتا، بس ایک جملہ حضرت عباس نے کہا آقا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا، ہر شہید کا لاشا آپ خیمے میں لے گئے ہیں، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ حسین نے پوچھا بھیا کیا سبب ہے، کیا سبب ہے؟ اب جو بات زبانوں پر ہے خطبہ کی، جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے آقا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں بچی سے مشکیزہ لایا تھا، پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مگر خیمے میں پانی نہ پہنچا سکا، مجھے شرم آتی۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک فقرہ عرض کر لینے دیجئے۔ عباس رخصت ہوئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین نے مرثیہ پڑھا ہے، حسین نے جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار بھی تاریخ میں یادگار ہیں، میں بھی اسے نہیں دہراؤں گا کسی اور موقع پر، لیکن عباس نے تو کہہ دیا میرا لاشا نہ لائیے گا۔ اب جو حسین پلٹ کے آئے ہیں خیمے میں تو کیا انداز ہے معلوم ہے؟ خدا کسی سربراہ کو مصیبت کا یہ وقت نہ دکھائے، جس طرح خود حضرت عباس آخری وقت تک علم کو سنبھالے رہے۔ اب یہ علم جو خیمے کے سامنے خود حضرت نے قائم کیا تھا، جس کے سائے میں صبح عاشور سے قائم تھے، آپ علم اٹھاتے ہیں، عباس غازی کی یاد میں علم اٹھاتے ہیں، خدا آپ کو توفیق عطا فرمائے، خدا آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم علم توحید ہے، یہ علم علم ختم نبوت ہے، یہ علم علم ولایت اسلام ہے، اسے ہمیشہ سربلند رکھیے گا، ہمیشہ سربلند رکھیے گا، اور اس مصیبت کو یاد رکھیے گا۔ اب عباس کا لاشا نہیں آ رہا ہے، عباس کے ہاتھ میں جو علم تھا وہ علم لے کر اس طرح حسین لا رہے ہیں جیسے لاشا لے کر آتا ہے، اور اس علم میں مشکیزہ سکینہ کا پانی بھی جذب ہے اور عباس کا لہو بھی جذب ہے، جیسے کسی لاشے سے قطرہ قطرہ لہو ٹپکتا ہے، اس عالم سے قطرہ قطرہ لہو ٹپک رہا ہے، مشکیزہ سکینہ کا پانی بھی ٹپک رہا ہے، عباس کا لہو بھی ٹپک رہا ہے۔ لے کر آئے، خیام تک آئے، خیمے میں داخل ہونے سے پہلے بڑی حسرت سے اس عالم کو دیکھا جس عالم کے سائے میں خود تشریف فرما تھے، اور ایک مرتبہ واہ عباسا کہہ کر وہ عالم اپنے ہاتھ سے سرنگو کر دیا۔ ارے جب علم دار نہ رہا تو اب یہ عالم سرنگو ہو رہا ہے، دونوں عالم کو لیا، اس پہلے عالم کو جس سے لہو ٹپک رہا تھا دوسرے عالم کے پھرہرے میں لپیٹا، اور اس کے بعد خیمے میں آئے، بیویوں عباس شہید ہو گئے۔